بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی دیکھیں، زکوٰۃ کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے مال ہیں جن پہ سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ سال نہ بھی گزرے تو یہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی، جیسے غلہ، پھل، مال تجارت۔ غلے پھل میں جیسے کھیتی باڑی، آپ جب بھی اس کی کاشت کریں، اگر سال میں 2 دفعہ، تو جب بھی اس کی پیداوار آپ لیں گے پھل غلے میں، تو ان کی اگر نصاب بنتا ہے تو وہ آپ زکوٰۃ دیں گے، ان میں سال کی گزرنا شرط نہیں ہے جب بھی آپ پیداوار لے رہے ہیں۔ اسی طرح مال تجارت سے مراد جیسے 2 لاکھ کی آپ نے تجارت شروع کی، تو اور سال بعد اضافہ ہوا ہے، دوران سال ہی اضافہ ہوا ہے 1 لاکھ کا، تو اس 1 لاکھ کا جو نفع ہوا ہے اور نفع پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ نے مال انویسٹ کیا، آخر میں 3 ہوا تو زکوٰۃ 3 کی دینی ہوگی، اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جو جن سے جو اضافہ ہوا ہے، 2 سے جو اضافہ، 2 پہ تو دینی ہے، جو اضافہ ہو اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ اسی جنس سے ہے، جنس وہی ہے، اس لیے اسی جنس سے اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح مویشی کی نسل کے جو بچے کے اوپر بھی سال گزرنا شرط ہی نہیں ہے۔ مویشیوں کی جو نسل کے جو بچے ہوتے ہیں نا مویشیوں کے، ان کے اوپر بھی سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 50 بکریاں ہیں، 2 مہینے بعد 2 بچے انہوں نے دے دیے، تو سال تو 50 پر ہی ہوا نا۔ آپ نے فرسٹ شبان کو 50 بکریوں پہ زکوٰۃ دی ہے، 6 ماہ بعد انہوں نے 2 بچے دے دیے ہیں، اب فرسٹ شبان کو تو 50 پہ سال گزرا ہے، جو 50 میں جو اضافہ ہو گیا ہے بچوں کی شکل میں، تو ان پہ تو 6 ماہ گزرے ہیں، لیکن ان پہ بھی زکوٰۃ 150 کی دینی پڑے گی، کیونکہ جنس وہی ہے۔ مویشیوں کے بچوں پر زکوٰۃ کا گزرنا، سال کا گزرنا، زکوٰۃ کا سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح 5واں مال ہے رکاز۔ وہ کسی ویران علاقے سے کوئی مال ملا ہے، اور مدفون مال جسے ہم کہتے ہیں، جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو وہ بھی اسی میں آئے گا۔ چھٹی چیز علماء نے شہد کو بھی کہا ہے برحال۔ دوسری چیز، اگر کسی مال میں اضافہ ہو رہا ہے، علماء کہتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں جس مال میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ اگر 3 صورتیں ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 4 تولے چاندی ہے، 4 تولے چاندی ہے، تو کسی نے سونا دے دیا، 4 تولے چاندی اور سونا دے دیا، تو سال کے درمیان یہ دوسرا مسئلہ، بکریاں تھیں کسی کے پاس تو کسی نے اونٹ دے دیے، ٹھیک ہے نا، پہلے ان کے پاس بکریاں تھیں، اب کسی نے اونٹ دے دیے، تو کسی کو اس شکل میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، کسی کی بھی اس شکل میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ جنس مختلف ہے، یہاں پہ جنس مختلف آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسی جنس سے اضافہ ہے، بکریوں کی جو مثال دی ہے وہ اسی جنس سے اضافہ ہے، تو یہ جنس الگ الگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح 4 تولے چاندی ہے تو کسی نے سونا دے دیا، یہ جنس بدل گئی ہے، تو جنس مختلف ہے، لیکن اگر کوئی اضافہ تجارت کی شکل میں ہے، جانوروں کی شکل میں ہے، پیدائش کی شکل سے ہے، تو اس میں شک نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جانور کی نسل میں اگر پیدائش کی شکل میں، تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہوگی، اسی صورت میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ فرق سمجھیے۔ تیسری شکل، مثال کے طور پر کسی نے بینک میں 2 لاکھ جمع کیے ہیں، جس کے اوپر مان لیا جائے کہ زکوٰۃ ہے 2 لاکھ، اسی کو 6 مہینے بعد 1 لاکھ اور ملا، لیکن وہ ذریعے اور سے آئے، 1 لاکھ کے اوپر بھی سال گزرنا چاہیے، لیکن اگر اسی جنس سے ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ سال گزرے۔ دوسرا مسئلہ، سال کب شروع ہوگا؟ اصل نصاب کے اوپر سال پورا ہونا چاہیے، اصل جب نصاب کو مال پہنچ گیا اس ٹائم نصاب شروع ہوگا، قمری جب مال نصاب کو پہنچ جائے گا تو سال اسی وقت شروع ہوگا، جس دن نصاب پورا ہوگا اسی دن دیکھا جائے گا۔ جیسے 80,000 آج کل نصاب ہے، تو جس دن 80,000 آپ کے پاس آئے گا، اور خرچ کے علاوہ جو خرچ ہو جائیں وہ نہیں، جو خرچ کے علاوہ پڑا وہ اسی ٹائم آپ کا نصاب شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 100 درہم ہے، لیکن 200 درہم پر زکوٰۃ ہے، جب اس کے پاس آئیں گے 200 پورے ہوں گے درہم، تب زکوٰۃ شمار ہوگی، لیکن آسانی کے لیے وہ زکوٰۃ دے دے جس کے اوپر سال نہیں بھی گزرا۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہے تو آسانی کے لیے، کیونکہ زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، رخصت ہے اس کی، لیکن وجوب کے طور پر نہیں۔
واجب تو پھر ہی ہوگا جب ٹائم پورا ہوگا۔ تو بعض لوگ اس طرح دوران سال جو اضافہ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں تاکہ ان کا حساب سیدھا رہے، آسانی کے لیے، نہیں تو ہر مال کا الگ الگ سال دیکھنا وہ بڑا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے بعض لوگ جن پہ سال گزرا ہے جن پہ نہیں بھی گزرا وہ اکٹھی نکال دیتے ہیں آسانی کے لیے، تو ایسے ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، اگر ایک مال کی زکوٰۃ دے دی گئی ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مال کی ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی گئی ہے تو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے غلہ ہے، جو زکوٰۃ دی ہے اس پر پڑا رہا ہے گھر میں، زکوٰۃ دے دی ایک دفعہ گھر میں پڑا رہا ہے تو اس کی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مال تجارت کے لیے نہ ہو، یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اور یہ غلہ اور پھل، یہ پہلے صورت ہوگی، 2 بار سال گزرنے پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کہ 2 بار سال گزرنے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، سونا چاندی نقدی مویشی وغیرہ شکل میں ہمیں اس پر ہر سال زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس مسئلے کو سمجھیں۔ غلے میں تو وضاحت آ گئی ہے کہ ایک دفعہ ہی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جو استعمال کا ہے، بشرطے کہ مال تجارت کے لیے نہ ہو۔ دوسرا، پھل جب بھی آپ اس کی پیداوار لیں گے تو ہر سال جتنی بار سال میں وہ لیں گے زکوٰۃ ہوگی، شاید سال میں 2 بار لے رہے ہیں تو 2 بار زکوٰۃ ہوگی پیداوار۔ سونا چاندی نقدی مویشی وغیرہ شکل میں ہمیں ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دے دی ہے، مثال کے طور پر 300 بکریوں پر 3 بکریاں زکوٰۃ ایک دفعہ دے دی، اب 297 رہ گئی، اب ضروری نہیں ہے کہ اس پہ بھی دینی ہوگی دوسرے سال۔ اسی طرح 5 لاکھ پر بینک میں پڑا ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو اگلے سال بھی دینی ہوگی، چاہے اضافہ ہو یا نہ ہو، ان پیسوں پر یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ ہم نے دے دی ہے۔ اسی طرح یہ علماء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ ہر سال دینی ہوگی، یہ نہیں کہ مال کی ایک دفعہ دے دی ہے تو دوسری دفعہ نہیں دینی ہوگی۔ باقی غلے پھل وہ اس سے الگ ہیں، وہ جب بھی آئیں آپ نے دینی ہے، اس پر اجماع ہے۔ دوسرا مسئلہ، سونے کے بارے میں بعض کی رائے ہے کہ استعمال کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو برقول اس میں یہی ہے کہ ایک سال دے دی جائے، باقی سال نہ دی جائے، جیسے امام ابو حنیفہ اور اہل حدیث کے علماء کے ہر سال دینی ہوگی، یہی بہتر ہے حدیث کی روشنی میں۔ جو استعمال کا زیور ہے اس میں بعض تو کہتے ہیں نہیں اہل علم، لیکن بعض کہتے ہیں ہر سال دینی ہوگی، بعض کہتے ہیں استعمال کے نہیں، زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا ہم آگے دیکھیں گے نابالغ بچے، یتیم پر اور استعمال کے زیور پر زکوٰۃ کی تھوڑی سی وضاحت۔ السلام علیکم۔